کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کی کوئی مصیبت کوئی تکلیف ہٹا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اسی عنوان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ چیلنج سکھلائی کہ اے پیغمبر قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج سکھلائی کہ اے پیغمبر آپ جا کر ان کفار کو کہہ دیجئے جو کفار اللہ کے علاوہ اوروں کو غیبی طاقت کا مالک سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ان کو آپ کہہ دیجئے کہ پکارو تم ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، حاضر ناظر سمجھتے ہو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کو پکارا بھی صحیح تو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے تکلیف ہٹانے کے بھی مالک نہیں ہے اور تکلیف کو تبدیل کرنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اسی عنوان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سکھلایا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر آپ کفار سے یہ سوال کر دیجئے، بھلا بتلاؤ تو صحیح، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، پانی کی صورت میں، آگ کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، مینڈکوں کی صورت میں، غرق ہونے کی صورت میں، سمندری طوفان کی صورت میں، اسی طرح موجوں کی صورت میں، اگر تمہارے اوپر کرونا کی صورت میں اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو غیر اللہ تدعون، کیا تم اس مصیبت کے وقت، اس تکلیف کے وقت، اس قیامت کے وقت، اس عذاب کے وقت اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے جن کو تم اللہ کے علاوہ غیبی طاقت کا مالک سمجھتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو؟ فرمایا کیا تم ان کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ فرمایا نہیں، جب انسان تکلیف میں ہوتے ہیں، جب انسان مصیبت میں ہوتے ہیں، جب انسان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، جس وقت یہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کی اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، تو اس بلانے کے وقت، اس مصیبت کے وقت وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، یہ اپنے معبودوں کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ غیبی طاقت کا مالک سمجھتے تھے، جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو یہ حاضر ناظر سمجھتے تھے، اس وقت عین مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، اللہ کے عذاب کے وقت ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سکھلایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین سے یہ سوال کریں گے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں کو، کس نے زمین کو پیدا کیا، تو مشرکین بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، صرف اور صرف آسمانوں کو، زمینوں کو اگر پیدا کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ سوال سکھلایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے پیغمبر آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے، جو مشرک، جو کافر لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیبی طاقت کا مالک سمجھتے ہیں، آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے کہ اگر اللہ انسانوں پر تکلیف پہنچائے تو کیا جن کو تم اللہ کے علاوہ غیبی طاقت کا مالک سمجھتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، کیا وہ تکلیف تم سے
اللہ کے علاوہ ہٹا سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرے تو کیا جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا کے رکھا ہے، جن کے تم سجدے کرتے ہو، جن کے نام پر تم نیاز کرتے ہو، جن کے نام پر تم سبیلیں بانٹتے ہو، کیا وہ اس اللہ کی ہوئی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یاد رکھو میں پیغمبر سے یہ اعلان کروا رہا ہوں، اے پیغمبر قل حسبی اللہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اسی طرح اللہ نے جا بجا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، سورۃ الجن آیت نمبر 21 میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر اس قوم کو کہہ دیجئے کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگو تم گواہ بن جاؤ کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح سورۃ الجن کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ لوگو سن لو، پیغمبر کا یہ اعلان ہے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر میں پیغمبر کو بھی اللہ پکڑ لے تو یاد رکھو مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے، وَلَن نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جگہ میں جائے پناہ ہرگز نہیں پاتا، اگر جائے پناہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، یاد رکھو میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، مجھے جو بھی نفع اور نقصان ملتا ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ملتا ہے، میں اپنی چاہت کے مطابق کچھ بھی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یونس آیت نمبر 49 میں یہی اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے لوگو تم گواہ بن جاؤ کہ میں کائنات کا امام، رسولوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کرتا ہوں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے لوگو تم گواہ بن جاؤ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی چاہت کے مطابق اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، جو بھی مجھے نفع اور نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق کچھ بھی کبھی بھی میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں بار بار یہی اعلان ہے کہ میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو لوگوں تم بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون سا غوث، کون سا کتب، کون سا فقیر، کون سا نبی ہے جو اپنے نفس کا تو کیا دوسروں کے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک ہو، جبکہ رسول اللہ کا خود بھی یہ اعلان ہے کہ لوگوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا بھی اللہ کی چاہت کے بغیر مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، اے پیغمبر اس امت کو بتا دیجئے، ان تمام کائنات کے لوگوں کو بتا دیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو کوئی بھی نہیں ہٹانے والا سوائے اس اللہ کے، اور اسی طرح وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید